حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ اب کہتے ہیں میں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے، فرماتے حضرت پھر خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے، تو کہتے ہیں حضرت پھر خاموش رہے. کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا اور میں گھر آ گیا اور جو وظیفہ پیر و مرشد کی جانب سے عطا ہوا تھا کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں تو ایک اندر سے نا خیال اٹھا. وہ کیا تھا کہ ابو بکر تو بخیل ہے. اور آپ فرماتے وسوسہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہیں پڑھا جا رہا تھا. آپ فرماتے میں نے تسبیح نیچے رکھ دی اور میں نے کہا اگر خیال آیا تو ایویں نہیں آیا، وہ گل ہے ایویں آیا ہے. اور کہتے ہیں میں نے خود کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کہا چلو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی میں بخیل ہوں یا سخی ہوں. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ آج جو بھی اللہ کی طرف سے آئے گا نا غیب سے وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. آپ فرماتے میں نے ارادہ کیا تو کیا ہوا، ایک بندہ 1000 سونے کے سکے لے کے آ گیا. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا تو امتحان بھی ڈاڈا آ گیا انداز سے. کہتے ہیں میں نے سکے اٹھائے ٹیسٹ کرنے کے لیے، میں نکل گیا. آپ فرماتے میرا گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نائی کی دکان پہ بیٹھے نا حضرت اپنا خط بنوا رہے تھے. تو میں نے کہا حضرت اس سے بہتر اور کون ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، حضرت جس کو بہتر سمجھیں گے عنایت کر دیں گے. کہتے میں گیا اور جا کر میں نے وہ حضرت کو پیش کیے پیسے، جا کے میں حضور قبول فرما لوں. کہتے حضرت ذکر الہی کر رہے تھے تو آپ نے آنکھ سے نا ایسے اشارہ کیا نائی کو دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 1000 سونے کے سکے ہیں. تو حضرت کہہ رہے ہیں نائی کو دے دے. تو لگتا ہے حضرت دی نظر نہیں پئی ہے. تو کہتے میں نے عرض کی حضور نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 1000 سونے کے سکے آپ کہہ رہے ہیں دے دو. تو فرماتے مسکرا کر کہنے لگے سکیا نہیں تو بخیل تو یہ سونے چاندی جی پھنسے ہیں، تو یہ سونے چاندی جی پھنسے ہیں تو کہنا وصل ہوئے ہیں. جا جا شبلی جا کے بھی اپنا کام کرتا ہے اینو کہندے جے پیر. کہتے ہیں میں تو کہتا کہ وصل ہو، تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے. تو ابھی سونے چاندی سے نہیں نکلا کہ یہ سونا ہے یہ چاندی ہے. نہیں جو محب ہے اس کو کیا لگے کہ سونا ہے کہ چاندی ہے. حضرت اس کو ایک ہی ہوتا ہے حضرت جی میرا محبوب ان ڈٹھیاں جدی تام دلان. اور کیونکہ وقت ہو گیا میں بس اج ہی چشتی رنگ چند جناب تہیا چشتیاں تے اینڈ کران گے جناب. وہ دو چلو جی 15 منٹ اور مل گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ حضرت اچھا نماز کے والے سے ٹھیک ہے جناب. ماشاء اللہ ویکھو نا ساری اکھاں بھیجیاں نے. دعا کرو قبول ہو جانا، دعا کرو قبول ہو جانا. اور حضرت جی منگیا کرو اللہ کو دعا یا اللہ محفل یہ نہیں کہ میں آیا ہوں تو اللہ معافی دے. یہ بزرگوں کی برکتیں ہیں ساری. قبلہ پیر صاحب ہیں خلیفہ صاحب سارے اتنے سونے لوگ ہیں. تو دعا کریا کرو اللہ کلیاں رون دی بھی توفیق عطا فرمائے. کلیاں رون دی بھی توفیق. سرگی ہوئے ہیں سارے ستے ہون حضرت جیسی کتے نکرے لاکھ کے رون دے ہوئی ہے. دعا کرو. اور قربان جاؤں یہ ایک بزرگ ہیں اللہ جنہوں نے اپنا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا ساری رات عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر ہے بی بی صاحبہ وقت اخیرہ اٹھتی تھی جب نماز فجر میں تھوڑا سا وقت رہ جاتا تھا. پھر وہ کیا کرتے تھے خود کو چھپانے کے لیے نہ جا کے چارپائی پہ لیٹ جاتے تھے. تو بی بی نے جو جناب فجر ویلے انہوں نے لا کے ٹھانا اوے اٹھو جی ہوں فجر تے پڑھ لو. انہوں نے اٹھ کے نا جا کے تو فجر پڑھنی. بی بی نے اکثر ان کو تانے دینے وہ خدا دا خوف کھاؤ کوئی یہ ساری رات سوتے رہندے. ٹھیک ہے اپنے نفس کو حضرت جی یہ چوٹ کرتے تھے نا حضرت. ایک دن کیا ہوا حضرت وہ حضرت نا چھپ کے عبادت کر رہے تھے تو بی بی صاحبہ کو حاجت ہوئی تو اٹھی تو گزری تو کیا رو رہی ہیں یا اللہ اے تیرا میرا پیت ہے اینو کھولی نہ کسی ہائے اینو کھولی نہ کسی اے تیرا میرا راز ہے اینو کھولی نہ کسی تے. میں چاہنا میرا تیرے اور میرے محبت کا تعلق ہے کسی تے کھلے نا. بی بی صاحبہ نے دیکھ لیا بڑی حیران ہوئی. ٹھیک ہے صبح جب کھانا دیا نا تو کھانا رکھ کے نا وہ جیسے عورتوں کا مزاج ہوتا ہے چھیڑتے ہوئے کہتی ہیں ہاں تسی تو بڑی دیر دا چھپان ڈے ہو نا انہوں راتی پتہ لگ گیا ہے.
آپ تو چھپا رہے تھے، مجھے پتہ لگ گیا رات کو. تو کہتے کیا پتہ لگ گیا؟ اس نے کہا آپ کا اور جو آپ کے رب کا تعلق ہے. کہتے کیا واقعتاً تو نے دیکھا؟ کہتی میں نے دیکھا جب آپ اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ جڑا تیرا میرا تعلق ہے اینو راز ہی رہن دے. تو کیا کیا اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ ہوں راز کھل گئے، ہوں اپنے محب نو اپنے کول بلا لے. لکھے حضرت کا وہیں وصال ہو گیا تھا، وہیں وصال ہو. اس لیے کوشش کرو حضرت کوئی ایک ایسا تھرو ہوئے جہدے تے اس تو علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہوئے حضرت. حالانکہ رامن کاتبین اور بڑے سلسلے ہیں لیکن میں ان کی نفی کر رہا ہوں حضرت، میں ان کی نفی کر رہا ہوں. کوئی گواہ نہ ہوئے حضرت. میرا تو صرف خود ہی معاملہ ہے، چھپ کے حضرت کوئی سرگی کوئی معاملہ اس طرح کا بنا ہوا ہے. انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ کرم کتنا کرتا ہے. یہ حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے کتب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم دیا. بڑا معاملہ ہے حضرت جی، کیونکہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ نہیں گیا کتب صاحب کے پاس. آپ فرماتے ہیں میں تو سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی میری کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا. کہتے جب گیا تو خواجہ صاحب یہ دیکھیں نا، جیسے میں نے یہ صوفے سے ٹیک لگائی ہے، ٹھیک ہے، جیسے قبلہ یہ ممبر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، تو ظاہر اس میں بھی لکڑی ہے، جو قبلہ بیٹھے ہیں اس میں بھی لکڑی ہے. تو بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں گیا نا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں تو خواجہ صاحب ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو کہتے جب میں قریب گیا نا تو کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھو تو زبان کنٹرول میں رکھو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو دل کنٹرول میں رکھو. کہتے بس کنٹرول میں نہیں رہا کوئی بھی. کہتے دل میں خیال آیا بھائی چنگا اللہ دا ولی ہے، لکڑ نہ ٹیک لائے تو لکڑ خشک رہ جائے. ایک آدھی گل ہوئی. کہتے میں جب بیٹھا نا تو حضرت نے لکڑی پہ نظر ڈالی. آپ فرماتے ہیں سر سبز و شاداب ہو گئی، پتے نکل آئے، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا. کہتے حضرت نے پھر نظر ڈالی تو خشک ہو گئی. حضرت نے 2-3 بار اس طرح کیا. تو کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں او فرید تو فقیری کرنا ہے یا رب نہ متھا لانا ہے؟ تو فقیری کرنے آئے یا رب سے ضد لگانے آیا ہے؟ کہتے میں گھبرا گیا. میں نے حضور فرمان لگے جو دی مرضی ہے خشک روے تو ضرور انو ہرا کرنا ہے. پھر آپ نے فرمایا جا کتب کے پاس تیری خبر لے. پھر آگے پھر آپ فرماتے میں خطا کھا گیا. آپ فرماتے جب دہلی شریف گیا نا تو کیونکہ میری تو ملاقات نہیں تھی کتب صاحب سے، تو کہتے میں نے وہاں جا کر پوچھا بھائی یہاں قطب الدین کو نامی بزرگ ہیں تو میں نے ان سے ملنا ہے. تو لوگوں نے نہیں بزرگ تو نہیں ہے کوئی بھی، وہ سامنے کھڑے ہیں وہ لڑکا وہ قطب الدین. فرماتے ہیں جب حضرت کو دیکھا تو پھر دل میں خیال آیا. میں نے کہا اللہ ہے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈائی ملیا منڈائی. کہتے حضرت صاحب اندر چلے گئے کتب صاحب. فرماتے جب حضرت باہر آئے نا تو کیا دیکھتے ہوں حضرت بوڑھے ہو گئے ہیں اور داڑھی مبارک سفید ہو گئی ہے. تو مجھے مخاطب کر کے کہتے فرید ہوں تیرا پیر بنن دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا؟ اللہ. کہتے بابا صاحب میں قدموں میں گر گیا حضور معافی. کیا فرمانے لگے اوے فرید تجھے تو سودے سے غرض ہونے چاہیے، تجھے دکاندار سے کیا لگے ہیں؟ اگر سودا نہ ملے گا تو پھر تو بات کرنا کہ سودا نہیں ملا. تجھے دکاندار سے کیا لگے؟ پیر بوڑھا ہے کہ جوان ہے یا یہ ہے یا وہ، تجھے کیا لگے اس بات سے؟ تجھے تو سودے سے غرض ہونی چاہیے. اور پھر دیکھ لو حضرت جی کتب صاحب نے ایسا سودا دیا آج بھی حق فرید ہو رہا ہے. اللہ یا رسول اللہ حق فرید یا فرید یا فرید. آج بھی حضرت کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور. اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت او تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید. دیکھ لو پھر کس طرح کا سودا دیتا ہے کتب صاحب. کتب صاحب نے پھر عنایت کیا کر دیا. وہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سیر و سیاحت کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں میں ایک جگہ گیا اور اس وقت مجھے ایک روحانی مسئلہ بھی درپیش تھا حضرت. تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس علاقے میں جا کے بھائی یہاں کو مرد رہتا ہے؟ تو جو ہے نا انہوں نے کہا بھائی ایتھے تو کوئی نہیں، اس سامنے ایک پہاڑ ہے تو دی غار وچ ایک بزرگ جڑے نے نا وہ اللہ دی یاد چ مشغول نے. تو حضرت بابا صاحب فرماتے میں اس پہاڑ پہ گیا تو آپ فرماتے جب میں پہاڑ کی غار پہ پہنچا نا تو کیا دیکھا کہ غار کے منہ پہ ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے، اس پہ گوشت پوست کوئی نہیں، خشک ہو گئی ہے ساری. تو
خیر آپ فرماتے جب میں اندر گیا نا تو حضرت نے وہ گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیہ کا مخصوص لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں اندازہ ہوا، وہ جو مجھے مسئلہ تھا حضرت نے وہ حل بھی فرما دیا. تو آپ فرماتے جب میں نکلنے لگا نا تو کیونکہ سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. کہتے حضرت اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے، تو دیکھا تو حضرت صاحب کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا باہر والی اور اندر والی یہ کوئی ایک ہی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک ٹانگ آپ کی بھی کوئی نہیں، ایک باہر بھی کٹی پڑی ہے، تو یہ کیا راز ہے؟ تو آپ فرماتے رو پڑے اور فرمانے لگے فرید میں یہاں مجاہدہ کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے، بس آزمائش آ گئی. اور ہمیشہ دعا کیا کرو اپنے لیے اللہ کے حضور آسانیاں مانگو، یا اللہ سانو نہ آزمائیں گے، یا اللہ سانو نہ کسی امتحان چھپائیں گے، ہمیشہ آسانیاں مانگو. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ہمیشہ آسانی. دعوے سے بچو حضرت، دعویٰ بڑی بری شے ہے جی، بندے نو بڑا برا پسند ہے جی. ہمیشہ معافی مانگو، ہمیشہ معافی مانگو. آپ فرماتے آزمائش آ گئی. کہتے ہیں 7 دن نا تواتر سے بارش ہوئی، غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے لے گی. آپ فرماتے خیر کرم ہوا، 8ویں دن دھوپ نکلی. آپ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. تو فرماتے ہیں آزمائش اس طرح ہوئی کہ میرے پاس سے ایک دوشیزہ گزری، ایک عورت گزری بڑی حسین و جمیل. اور آپ فرماتے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑ گئی تو ایک نظر ہی کام کر گئی. مجھے اتنی سونی لگی کہ میرا جی چاہا کہ پیچھے جاؤں اور پھر دیکھوں اس کو، لیکن مت ماری گئی نا حضرت جی، شیطان غالب آ گیا، عقل نے کام ہی نہیں کیا. اس پہاڑ پہ تو عورت کا بھی آنا ناممکن ہے، بندے کا بھی آنا بڑا مشکل ہے، تو عورت کہاں سے آ گئی؟ لیکن بس شیطان غلبہ کر گیا. آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا شیوت کے سامنے جو ہے نا میں مغلوب ہو گیا، وہ مجھ پہ غالب آ گئی. اور آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور اس عورت کی جانب جانے کے لیے نا غار سے دایاں پاؤں سب سے پہلے باہر نکالا. تو دایاں پاؤں نکالا تو غیب سے آواز کیا آئی واہ بھائی واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. ہائے عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. فرماتے یہی قدم ہے جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ لیا اس کو. ہاں حضرت عاشقی کو سوکھا کام تے نہیں ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانا اتے بن ملیوں جدی یاری. لیکن حضرت جی اسی کے لیے مشکل ہے جس کا بھی لگا نہیں ہے، جس کی لگ گئی اس کو کیا مشکل، اس کو تو مزے آتے ہیں. پھر اسی کے لیے خواجہ صاحب ہے نا حضرت خواجہ میرے بابا جی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ بچپن میں ہی حضرت جو ہے نا یتیم ہو گئے، والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا. دادا نے کفالت کی وہ بھی بڑی جلدی انتقال فرما گئے، نانا جان نے کفالت کی وہ بھی بڑی جلدی انتقال. یہ اللہ کا راز ہے حضرت، جس کو اللہ نے اپنا کرنا ہو پھر اللہ اس کو کسی کا بھی نہیں ہونے دیتا، پھر کسی کو بھی نہیں ہونے دیتا. وہ آپ فرماتے ہیں پھر فقر و فاقہ آیا، لیکن سید تھے حضرت جی اور غیور لوگ تھے، اوریجنل پیور 100% سید تھے حضرت، غیور لوگ، مانگا مونگا نہیں کوئی بھی. والدہ صاحبہ نے وہ چرخہ چلانا شروع کیا، وہ جناب سوت کتتا، وہ کپڑا بنتا، وہ بازار بکنے جاتا اور سیدوں کے گھروں میں چولہا جلتا حضرت. تو بابا صاحب فرماتے ہیں خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا بھی بچپن ہی تھا، کئی دنوں کا میں بھوکا تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تھی اماں جان کے حضور حاضر ہوا، ان کے دوپٹے کا پلو پکڑ کے میں نے عرض کی اماں جی، کیونکہ بچپن میں نا خواجہ صاحب کو بابا نظام کہا کرتے تھے. وہ فرماتی ہیں بابا نظام، جب کہتے ہیں میں نے عرض کی اماں بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دو، تو فرماتی ہیں بابا نظام صبر کر اسی اللہ دے پرونے ہیں، صبر کر اسی اللہ دے پرونے ہیں. آپ فرماتے ہیں فکرے نے اتنا مزہ دیا، آپ فرماتے ہیں میں کتنے کتنے دن مزے لیتا رہا. اے نظام الدین تو اللہ دا پرونا ہے، تو کہاں وہ کہاں، ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری. والدہ صاحبہ کو پتہ تھا کہ خواجہ صاحب بھوکے ہیں، والدہ صاحبہ نے رات دن نیک کیا، وہ جناب سوت کتا چرخہ چلایا، وہ کپڑا بن گیا، خادمہ کو کہا جا بازار بیچ کیا، میرا نظام بھوکا ہے. وہ کھانا آیا تو بابا حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اماں جان نے کھانا رکھا اور مجھے بلا کے کہتی ہیں نظام الدین کھا جنہ کھانے. آپ فرماتے ہیں مجھے وہ کھانا اتنا برا لگا نا، میں نے کہا اماں جی کھانا کدوں مکے گا تو پھر کدوں یار دے پرونے بنا گے. یہ حضرت
یہ انہیں کو مشکل لگتا ہے جن کی لگی نہیں ہے، جن کی لگ جاتی ہے ان کو تو پھر مزہ آتا ہے۔ انڈٹھیاں جدی تام دلان اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دوجک، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری، گھا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی، قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکاندا، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی ہیں، پتا پتا تیری وحدت کا پتا دے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے۔ دیکھو ہاں ذرا جی ذرا اے سیب نو لال رنگ کنے دیتا ہے، اے مالٹے جو جوس کنے پریا ہے، اے کھجور نو مٹھا کنے کر چھڑیا ہے، اے دوانے دی پیکنگ کنے کیتی ہے، اے کریلے نو کوڑا کنے کیتا ہے، کدی غور کرو ہے یار، کدی کدی کھبو ہاں بیچا ذرا جی، دوانے دا مٹھا اور، کھکھڑی دا مٹھا اور، آم دا مٹھا اور، آلو بہارے دا اور، آڑو دا اور، کھجور دا اور، کون ہے ذرا جی، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیری وحدت کا پتا دیتا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ تینوں گولڑا شریف تو لبنا ہی، وہ تینوں پاک پتن تو لبنا ہی، وہ تینوں گنگول شریف تو لبنا ہی، تو کسے لبنے ہیں جا کے جسے تم لبن دیا انہیں نہیں لبنا، تینوں اجمیر شریف تو لبنا ہی جا کے جسے تم لبن دیا اتوں نہیں لبنا انہیں کوئی، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے۔